بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ثعلبہ بن حاطب یہ صحابی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے ثا عین لام با کے ساتھ، ثعلبہ بن حاطبہ، تو یہ صحابی نہیں تھا۔ اور دوسرا ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن، وہ صحابی تھا، وہ سعد کے ساتھ ہے، تو وہ صحابی تھا، یہ صحابی نہیں تھا۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 73 اور 74 اور کچھ آگے پیچھے بھی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں منافقین کا جو ذکر چل رہا ہے نا، اس میں ہی ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ آیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دے دے تاکہ میں اللہ کے راستے پہ خرچ کروں، یہ خیر کے کام کروں وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار تو اس سے انکار کیا کہ دیکھو زیادہ تھوڑا مال جس پہ مفہوم ہے کہ جس پر یعنی اللہ کا بندہ شکر کرے، یہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن اس پہ بندہ پھر غفلت میں ناشکری میں پڑ جائے۔ لیکن اس کے بار بار اصرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کو اتنا اللہ نے مالدار بنا دیا، اتنی بکریاں آ گئیں کہ وہ شہر میں رہنے کے ہی قابل نہ رہا، اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں تو وہ شہر سے باہر چلا گیا، وہاں جا کر رہنے لگا، حتیٰ کہ وہ پھر پہلے جو نماز پہ آتا تھا اس سے بھی چلا گیا، کیونکہ منافقین جو رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں، وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے، ظاہری طور خود کو مسلمان کہلواتے تھے، تو اسی طرح وہ نماز پہ آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی نماز گئی اور جمعے پہ آنے لگا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ جا کے جمعے پہ بھی آنا اسے چھوٹ گیا، اور پھر کسی عید وغیرہ پہ ظاہر ہو، تو اس طرح وہ دور آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس زکوٰۃ کا قاصد بھیجا کہ آپ جو ہے نا جا کے اس سے زکوٰۃ وصول کر کے آئیں، تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا اور کہنے لگا کہ زکوٰۃ تو جزیہ کی طرح ہے، یہ وہ بعد میں آ جاؤ، پھر بھی اس کو بار بار واپس کیا، تو آخر حضور اسے خفا ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ ویحک ثعلبہ، یعنی ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو۔ تو اسی طرح جب اس کو پتہ چلا کہ حضور نے اپنے غصے کا اظہار کیا تو اس نے پھر شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اس ذلت کی وجہ سے اس نے جو ہے نا کچھ وہ زکوٰۃ کا مال لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر پیش کیا، لیکن حضور نے انکار فرما دیا کہ مجھے آپ کا مال لینے سے اللہ نے منع فرما دیا، پھر وہ چلا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابوبکر کے دور میں زکوٰۃ ادا کرنے آیا، انہوں نے بھی ان سے قبول نہ فرمائی۔ حضرت عمر کے دور میں مال لے کر آیا، انہوں نے بھی اس سے زکوٰۃ قبول نہ فرمائی۔ حضرت عثمان کے دور میں مال لے کر آیا، انہوں نے بھی اس کا مال قبول نہیں فرمایا۔ آخر اسی ہی حالت میں خاتمہ ہوا۔ تو یہ تمام تفصیل جو مختصر میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 73-74 میں دیکھ لیں، وہاں علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں بھی اسی طرح ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہی تھا، تو اس کے لیے ہم واقعہ بیان کریں تو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ایک صحابی تھا ثعلبہ بن حاطب، بلکہ ہم یوں کہہ دیں کہ ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاطب۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ مال کتنا خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ پہلے وہ اس کا نفاق چھپا ہوا تھا تو مسلمانوں والا برتاؤ کیا جاتا تھا اس کے ساتھ، لیکن جب زکوٰۃ کا قاصد گیا تو کنجوسی کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس مال نے اس کے نفاق کو ظاہر کر دیا اور وہ ظاہر منافق ظاہر ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔